السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ زکوٰۃ کے موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں زکوٰۃ نکالنے کا وقت کب ہے، کب نکالا جائے گا، اس پہ گفتگو ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، کیسا رویہ اپنایا جائے گا، اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہوگا، یعنی زکوٰۃ نکالنے والے نے نکال دیا، اب وہ زکوٰۃ کن کو دیا جائے گا، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں۔ ہر کوئی شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے یا پھر کچھ بعض مخصوص اصناف ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا شق یہی ہوگا کہ ان اصناف کے نام کیا کیا ہیں۔ دوسرا شق کہ کیا انہی اصناف کے ساتھ جن کا ذکر کیا جائے گا زکوٰۃ کی ادائیگی محصور ہے، یعنی ان لوگوں کے علاوہ کیا کسی دوسری جگہ پہ زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں خرچ کیا جا سکتا۔ تیسرا پوائنٹ ہوگا کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے گا، ان مصارف زکوٰۃ میں سے ہر ایک کے لیے زکوٰۃ کے مال کو دینا ہے یا پھر کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں۔ سمجھ گئے شباب؟ یہ 3 پوائنٹ پہ گفتگو ہوگی۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر۔ مصارف زکوٰۃ کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر 60 کے اندر وارد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سمجھ رہے ہیں شباب؟ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ مصارف مصرف کی جمع ہے، مطلب خرچ کرنے کی جگہ۔ آپ زکوٰۃ کے مال کو کہاں پہ خرچ کریں گے؟ آیت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے لفظ انا سے کی، انما سے کی، اور انما یہ حصر کے لیے ہے۔ انما جو اسلوب ہے، جو لفظ ہے عربی زبان میں، یہ حصر کے لیے ہے۔ اس کے بعد کہا الصدقات، الصدقات پہ الف لام داخل کیا، یعنی ہر قسم کی صدقات۔ صدقات چاہے جو ہوں، چاہے جس نوعیت کی ہوں، وہ تمام صدقات للفقراء، لام یہاں پہ تملیک کے لیے، فقراء کے لیے ہے۔ گویا کہ مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا مصرف جس کو ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں وہ ہے فقراء۔ دوسرے نمبر پہ ہیں مساکین۔ فقیر اور مسکین میں اردو زبان میں کوئی خاص فرق نہیں کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم نے فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے۔ اب اس فرق کی تحدید میں علماء کرام کا اختلاف ہے، بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو اپنے ایک دن کا لقمہ عیش بھی نہ پائے، اور مسکین وہ ہے
جس کے پاس ایک دن کا لقمہ عیش موجود ہو۔ دوسرا فرق، الفقیر لا یملک شیئا، فقیر کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ مسکین اس کی بھی حالت خستہ ہو لیکن وہ کچھ چیزوں کا مالک ہو، کوئی چیز اس کی ملکیت میں ہو۔ خیر، دونوں کا معنی متقارب ہے، قریب تر ہے۔ فقیر جو نہایت تنگی کی حالت میں ہو، مسکین جو اس فقیر سے تھوڑی اچھی حالت میں ہو لیکن اپنی تنگی کی حالت سے باہر نہ نکلا ہو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو صدقات کے مستحقین کون کون ہیں؟ نمبر 1 فقراء ہیں، نمبر 2 مساکین۔ یہ فقر اور مسکنہ، فقر، فقیری اور مسکینی، یہ سماج، معاشرے اور سوسائٹی کے اعتبار سے ان کا لیول گھٹتا یا بڑھتا رہتا ہے۔ غور سے سننا شباب، زمانے کے اعتبار سے یا پھر سوسائٹی اور معاشرہ کے اعتبار سے فقیری کا لیول کیا ہے، معیار کیا ہے، مسکینی کا لیول اور معیار کیا ہے، یہ دونوں مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ پہ ایک آدمی کو سوسائٹی میں فقیر مانا جاتا ہو، لیکن اسی آدمی کا مقارنہ کسی دوسری سوسائٹی سے کریں گے تو وہ آدمی فقیر نہیں مانا جائے گا۔ بات سمجھے شباب؟ مشائخ بات سمجھے؟ کہاں ہو یار؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فقیری اور مسکینی کا گراف یا فقیری اور مسکینی کا معیار شریعت نے متعین نہیں کیا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہوگا تب وہ فقیر ہوگا۔ یہ چھوڑ دیا ہے عرف کے اوپر، سوسائٹی، سماج کے اوپر۔ ایک سماج میں ہو سکتا ہے ایک آدمی فقیر ہو اس سماج کے اقتصادی لیبل کے اعتبار سے، لیکن جب دوسرے سماج میں ہم منتقل ہوں گے، دوسرے سماج کے زاویہ سے یا دوسری سوسائٹی کے نقطہ نظر سے ہم اسی شخص کو دیکھیں گے جس کو ہم پہلے فقیر سمجھ رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا نظریہ مختلف ہو جائے اس شخص کے بارے میں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جو ہم لوگ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھ رہے تھے تو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے قریب سے ایک نہر گزرتی تھی۔ اس نہر میں تھوڑی گھاس پھوس لگی رہتی تھی۔ ایک سعودی بیچارہ وہی گھاس کاٹنے کے لیے آتا تھا۔ کئی دن ہم لوگوں نے مسلسل دیکھا کہ وہ نہر سے گھاس کاٹ رہا ہے، گھاس کاٹ کر کے اکٹھا کر رہا ہے۔ ہم کئی ساتھی تھے، دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ بیچارہ بہت پریشان ہے، کچھ مدد کی جائے۔ تو ہم لوگوں سے جتنا ہو سکا اتنا ہم لوگوں نے اکٹھا کیا، 10 ریال، 15 ریال، 20 ریال، 50 ریال کر کے اکٹھا کیا کہ اس کا کچھ مساعدہ کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں۔ اتفاق سے جب اس کے پاس جانے لگے ہم لوگ تو گھاس کاٹ کر کے نہر سے نکل رہا تھا۔ نہر سے نکلا، گھاس کا گٹھر اپنے ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے اور ایک گاڑی میں لا کر کے رکھا۔ 4 ویلر گاڑی تھی، لینڈ کروزر گاڑی تھی۔ اس گاڑی میں گھاس کا گٹھر رکھا، گاڑی اسٹارٹ کیا اور چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ جو گھاس کاٹ رہا تھا اپنے معاشرہ کے اعتبار سے، سعودی سوسائٹی کے اعتبار سے ایک غریب انسان رہا ہوگا کہ نہیں؟ ایک غریب انسان رہا ہوگا کہ اس کے پاس کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے،
اور بیچارہ وہ خود اپنے جانوروں کے لیے گھاس کاٹ کر کے لے جا رہا ہے، لیکن اگر اسی آدمی کا کمپیریزن ہم اپنی سوسائٹی سے کریں، ہندوستانی سماج سے، تو ہندوستانی معاشرے میں اور سماج میں جس کے پاس لینڈ کروزر گاڑی ہو، کیا اس کا شمار فقیروں میں ہوگا، غریبوں میں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے شیخ، ٹھیک ہے؟ تو یہی کہہ رہا ہوں کہ فقیری اور غریبی، مسکینی کا جو گراف ہے، جو معیار ہے، یہ ہر ایک سوسائٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ سوسائٹی کا اکونومک لیول جتنا ہی اوپر ہوگا، فقیری اور غریبی کا لیول اتنا ہی اوپر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تیسرا مصرف ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، جو لوگ صدقات اور زکوٰۃ کے میدان میں کام کرنے والے ہیں، جن کو حکومت نے متعین کر دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے مال کو وصول کیجئے، زکوٰۃ کے مال کا حساب و کتاب رکھیے، آپ لوگوں کے درمیان زکوٰۃ نکالنے کی مہم چلائیے، یعنی زکوٰۃ سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی آدمی کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، تالیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا، دور خلافت، تو انہوں نے المؤلفہ قلوبہم کے حصے کو ساقط کر دیا، کہا کہ اب تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کے مال کو خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اسے کہتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، قرآن نے تو بیان کیا کہ مؤلفہ قلوبہم کا مطلب تالیف قلب۔ تالیف قلب کی دو نوعیت ہے، یعنی کسی کے دل کو مائل کرنا، یہ ہے تالیف قلب۔ تالیف قلب کی دو نوعیت ہو سکتی ہے۔ پہلی نوعیت کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں، ان غیر مسلموں میں زکوٰۃ کے مال کو دیا جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، یا پھر جو مسلمانوں کے معاندین ہیں، اسلام کے معاندین ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کے مال کو دیا جائے تاکہ جو مسلمانوں کے تئیں، اسلام کے تئیں ان کا سخت رویہ ہے معاندین کا، اس سخت رویے میں چینجنگ اور تبدیلی آئے، اور جس کے نتیجے میں مسلمان ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اور دوسری نوعیت ہے تالیف قلب کی کہ جو اسلام لے کر کے آیا، ابھی حدیث عہد بالاسلام ہے، اس کی مزاج پرسی کی جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے تاکہ وہ اسلام پہ ڈٹا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اس وقت اسلامی حکومت، اسلامی خلافت مکمل طور پہ مستحکم ہو چکی تھی۔ دنیا کے جو گنے چنے پاورز تھے، بڑی طاقتیں تھیں، ان میں اسلامی طاقت کا بھی شمار ہو رہا تھا۔ اس لیے شرعی سیاست جس کو سیاست شرعیہ کہتے ہیں، شرعی سیاست کے مد نظر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤلفہ قلوبہم کے حصے کو زکوٰۃ سے ساقط کر دیا، اور جو بھی شرعی سیاست کے تحت
یا مصلحت کے تحت کام کیا جاتا ہے تو مصلحت یا سیاست ایک ہی طرح سے باقی نہیں رہتی، اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے، تغیر آتا رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مؤلفہ قلوبہم کا حصہ تھا، وہاں پہ سیاست شرعیہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی تھی کہ مؤلفہ قلوبہم کے حصے کو ساقط کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سیاست شرعیہ اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ مؤلفہ قلوبہم کے حصے کو ساقط کر دیا جائے، لہذا انہوں نے ساقط کیا۔ اس کے بعد کے ادوار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سیاست شرعیہ ان کے نظریے سے سیاست شرعیہ اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ مؤلفہ قلوبہم کے حصے کو ساقط نہ کیا جائے، اس کو باقی رکھا جائے۔ تو جب بھی ضرورت پیش آئے گی تالیف قلب کی تو مؤلفہ قلوبہم کو حصہ دیا جائے گا، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کا حصہ نہیں دیا جائے گا، زکوٰۃ کے مال کو ان کے اوپر خرچ نہیں کیا جائے گا۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ فی الرقاب، غلاموں کی آزادی میں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو شریعت نے غلاموں کی آزادی کے لیے بھی خرچ کرنے کا حکم دیا، یعنی اسلام حریت چاہتا ہے، لوگوں کی آزادی چاہتا ہے، لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتا ہے۔ وفی الرقاب، غلاموں کی آزادی میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی ایسا غلام ہے جس نے اپنے مالک سے مکاتبت کر لیا ہے، مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنا پیسہ آپ کو دے دوں گا پھر میں آزاد ہو جاؤں گا، وہ پیسہ چاہے ایک دن میں دوں چاہے ایک سال میں دوں، تو ایسے شخص کی مدد کی جائے گی کہ وہ اپنی غلامی کی زنجیر کو توڑ سکے۔ چھٹا مصرف ہے والغارمین، قرض دار، اور غارمین کے تعلق سے بتلایا جا چکا ہے آپ کو کہ وہ قرض دار جنہوں نے اپنی حاجیات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے قرض لیا ہو، اپنی حاجیات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے قرض لیا ہو، تحسینیات اور کمالیات کی تکمیل کے لیے قرض نہ لیا ہو، کیونکہ جو قرض لینے والے ہیں ان کی بہت سارے انواع و اقسام ہیں۔ میں ایک گھر بنا رہا ہوں مثال کے طور پہ، گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، گھر بنانے کے لیے میں قرض لے سکتا ہوں جتنے میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے، لیکن گھر بنوائیں، اس کی فنیشنگ کروائیں، جہاں 2 لاکھ میں کام ہو سکتا ہے وہاں پہ ہم 1 کروڑ روپیہ اپنے گھر میں خرچ کریں اور کہیں کہ گھر بنوا رہے ہیں، قرض لیے ہیں اور زکوٰۃ کا میں مستحق ہوں، تو ایسے شخص کو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ کے مال کو خرچ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ گھر کی فنیشنگ میں جو سامان کا استعمال کر رہا ہے، ٹائلز لگوا رہا ہے، ماربلز لگوا رہا ہے، فرنیچر کا گزب انتظام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری سہولیات مہیا کیا ہے، تو ایسا شخص اپنی کمالیات کی تکمیل کر رہا ہے، حاجیات اور ضروریات کی تکمیل ہو چکی، ایک گھر بن گیا، بس اتنا کافی۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ فی سبیل اللہ میں جہاد اور حج یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، ان دونوں چیزوں کو اولیت دی گئی ہے۔ ہمارے متاخرین علماء کرام نے فی سبیل اللہ کے مفہوم کو عموم پر محمول کیا اور بہت ساری چیزوں کو فی سبیل اللہ میں شامل کر دیا۔ اگر ہم اپنے متقدمین علماء کرام اور مفسرین کو دیکھیں
تو فی سبیل اللہ سے ان کے نزدیک دو ہی چیز ہے، ایک یا تو جہاد بعض مفسرین نے کہا ہے، بعض مفسرین نے حج کہا ہے، لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ فی سبیل اللہ میں عموم ہے۔ آپ عموم کے صیغوں میں سے ایک صیغہ پڑھے ہوں گے، کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنا لیا جائے اضافت کی وجہ سے، اضافت کی وجہ سے کسی نکرہ کو معرفہ بنایا جا رہا ہے تو عموم کے صیغوں میں سے یہ ایک صیغہ ہے۔ لہذا سبیل یہ نکرہ لفظ جلالہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی، اضافت سے تعریف کا فائدہ ہوا، لہذا عموم پایا گیا۔ اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے راستے مطلب خیر کے کام میں، خیر کے کام میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر سکتے ہیں، اور خیر کے کام میں کام کے جو افراد ہیں ان میں حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور متاخرین علماء کے بقول مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، مرافقات عامہ بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وابن السبیل، مسافروں کو، ایسے مسافر جن کا زاد ختم ہو گیا ہے، جن کا زاد سفر ختم ہو گیا ہے، توشہ راہ جن کا ختم ہو چکا ہے، وہ بیچارے پریشان ہیں۔ اور جب مسافر کی بات کی جاتی ہے تو مسافر کی اصلی حالت کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ مالدار ہے کہ غریب ہے، جو اس کی کرنٹ سچویشن ہے اسی کرنٹ سچویشن کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی سفر کی تکمیل کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں تب پھر اسے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر سفر کی تکمیل کے لیے اس کے پاس سے زاد راہ ختم ہو چکا ہے، گرچہ وہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لیکن پریزنٹ ٹائم میں جہاں پہ ہے سفر کی حالت میں اس کے پاس کچھ نہیں باقی بچا ہے، اور نہ تو وہ کہیں سے منگا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے مال کو اس کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔